ناظرین، اس وقت آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن کے عہدیداران ہری پور پریس کلب پہنچے ہیں جو اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تو پہلے بلکہ شکریہ تو ہی پہلے میں ہری پور نی صحافی برادریاں دل نی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا، انہاں دی عظمت دا سلام پیش کرنا کہ میرا خیال ہے جدوں نی میں ہوش سنبھالی میرا تعلق کسی نہ کسی حوالے نال اپنی کمیونٹی نی جڑی سیاست ہے اس نال رہ ہری پور نی صحافت جڑی وہ تقسیم رہی سارا زمانہ میری ساری زندگی کم از کم زیادہ گروپ بھی بڑھنے رہنے لیکن 2 گروپ ہر ویلے ٹکے رہنے۔ یقین جانو یار ماں اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے اس دیہڑے جس دیہڑے میں یہ سنیا کہ ساڈی تمام ہری پور نی جڑی صحافی برادری ہے وہ یکجا ہو گئے نے اور ہن ایک پیج تے وہ اپنی جڑی انہوں نے فرائض نے وہ سر انجام دے سن۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی طرفوں اور کنفیڈریشن کی طرفوں انہاں سارے لوگوں سلام پیش کرنا جنہاں نے کوششاں نال یہ دن آیا ہے کہ سارے لوگ متحد اور متفق ہو گئے۔ مزید گل بات اردو چستے کر ساں کہ میرے نال ماسوائے خاندل بادشاہ صاحب نے سارے لوگ پشتو سپیکر نے اس واسطے میں تو ساڈا شکریہ بھی ادا کرنا کہ جدوں بھی ملازمین تے مشکل وقت آیا تے پورے پاکستان نی جڑی صحافی برادری اس بالکل فرنٹ پیج تے آ کے حقائق منظر عام تے لانے نی کوشش کیتی ہے۔ مسائل حل ہونا یا نہ ہونا یہ نصیب نی گل بھی ہونی ہے اور جڑے لوگ صاحب اقتدار ہونے نے انہوں نے گل ہونی۔ سرکاری و نیم سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی فریاد سننے اور پھر اس کو اپنے اپنے میڈیا کے ذریعے ارباب اختیار تک پہنچانے میں حسب سابق آپ نے ہماری معاونت و مدد کرنی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن ملک بھر کے سرکاری و نیم سرکاری ملازمین، محنت کشوں اور ریٹائرڈ ملازمین اور ریٹائرڈ محنت کش طبقات کی ملک گیر آرگنائزیشن ہے جو شب و روز ان تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ علیجا میرے ساتھ دیگر قائدین جو تشریف فرما ہیں ان میں میری دائیں طرف سید اشفاق حسین باچا صاحب جن کا تعلق پاکستان ریلوے سے ہے اور ریلوے ورکر یونین کے پورے پاکستان کے چیئرمین ہیں اور آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن میں بحیثیت سینئر وائس چیئرمین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ محمد سلیم شیرپاؤ صاحب ہیں جن کا تعلق نادرا ڈپارٹمنٹ سے ہے اور پورے پاکستان کی نادرا امپلائیز یونین کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میرے ساتھ بائیں طرف حبیب اللہ عمرزئی صاحب تشریف فرما ہیں جن کا تعلق CNW سے ہے اور PWD لیبر یونین کے یہ چیئرمین ہیں پورے پاکستان کے اور آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن میں وائس چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ انتہائی بائیں جانب جو تشریف فرما ہیں وہ آپ سب کے جس طرح میرے وہ بھائی ہیں آپ کے بھی بھائی ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں پروفیسر خاندل بادشاہ صاحب۔ یہ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن پاکستان کی اس وقت وائس چیئرمین ہیں اور قبل ازیں یہ جنرل سیکرٹری تھے اور آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن میں یہ بحیثیت وائس چیئرمین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
جناب والا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت ملکی حالات کیا ہیں، ملک کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ میری نظر میں اگر مختصر طور پہ یہ خلاصہ بیان کیا جائے تو دو ہی طبقات ہیں، ایک گورنمنٹ ہے، ایک اپوزیشن ہے۔ جو اپوزیشن ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے چکروں میں ہر جائز ناجائز ذریعہ استعمال کر کے اپنی پوری طاقت اور قوت جو ہے وہ اقتدار کے حصول کے لیے لگا رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے کس کی گردن استعمال کر رہے ہیں، کس کو سیڑھی بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو دو لفظوں میں جو بات میں نے کی ہے، یہ آپ مجھ سے کہیں بہتر اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں۔ ریاست کی ساری مشینری کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدلیہ ہو یا انتظامیہ، انہیں عوام اور محنت کش طبقے، سرکاری ملازمین اور دیگر طبقات سے کچھ غرض نہیں۔ ارباب اختیار اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرنے والے ہم لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان تمام طبقات کو بیدار کریں جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور ظلم کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ عالیجہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان کے اساتذہ پاکستان کی تاریخ میں 39 روز تادم مرگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کو اعلان کر کے ان کے مطالبات منظور کر کے ان کے مسائل حل کرنے کا اعلان کر کے انہیں تادم مرگ بھوک ہڑتال سے اٹھایا، اور تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں، ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں حیران ہوں کہ اس بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے سامنے کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کرنے سے قاصر ہے۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ نے اپنے جائز مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا تو یہاں کی حکومت نے انہیں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کو پابند سلاسل بھی کیا۔ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور اور دیگر کئی اضلاع میں میونسپل ورکرز کو تنخواہوں اور معاوضات، جو ان کے ملازم ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور جو ان کے ڈیلی ویجز اور دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں جس طرح بلدیہ میں ہوتے ہیں ان کو ان کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور وہ وہاں سراپا احتجاج ہیں۔ اور 26 نومبر کو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پشاور میں اور جہاں جہاں ان کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہری پور بھی اس کی لپیٹ میں، اور پورے خیبر پختونخوا میں ہماری جو میونسپل ورکرز ہیں وہ ہڑتال کریں، اور پھر پتہ چلے گا کہ نظام اور سسٹم کیسے چلتا ہے۔ پنجاب کے ملازمین اور اساتذہ سراپا احتجاج ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ ہاؤس اور کبھی اسمبلی ہال کے سامنے مظاہرے کرتے ہیں لیکن مایوس ہیں۔ پاکستان ریلوے میں اکثر ورکرز اور ملازمین گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، اور سب سے بڑھ کر نادرا میں تو اندھیر نگری بنی ہوئی ہے۔ نادرا کا جو چیئرمین ہے وہ مطلق العنان بادشاہ بنا ہوا ہے، اور تھوک کے حساب سے نادرا میں برطرفیاں ہو رہی ہیں، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپلینیشن کے، وہ دڑا دڑ نادرا کے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر رہا ہے، اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ وہ لیتے ہیں، اڈاگ پہ لیتے ہیں اور ڈیلی ویج پہ کنٹریکٹ پہ لے کے ان کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں، بلکہ ڈیپوٹیشن پہ لیتے ہیں۔ اور پرماننٹ ملازم جو ہے اگر وہ 25,000 تنخواہ لے رہا ہے تو اس نے اس کی جگہ جو ڈیپوٹیشن پہ لیا ہے وہ 25 لاکھ لے رہا ہے۔ اور نادرا واحد ادارہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، ایون DGISI ایک ہے،
FIA ایک ہے. اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹس میں ڈائریکٹر جنرل ایک ہوتا ہے, اور نادرا میں اس وقت بھی میرے خیال میں 45 سے اوپر ڈائریکٹر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سارے کے سارے مال بٹورنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کا کام کوئی بھی نہیں ہے. اور پہلے جو سابقہ مبین, کیا نام تھا جی, عثمان یوسف مبین, جو نادرا کا چیئرمین تھا, کہتے تھے جی کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے. جو اب آیا ہے طارق ملک, یہ اس کا بھی باپ نکلا ہے. وہ کم از کم کسی کو نوٹس بھیجتا تھا, کوئی انکوائری کرتا تھا, اس کے بعد اس کی سروس کا کوئی ڈیسیژن لیتا تھا. یہ جو ہے یہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو نکال رہا ہے. اور نادرا جیسے حساس ادارے میں اگر لوگ ڈیلی ویجز پہ ہوں گے, لوگ کنٹریکٹ پہ ہوں گے, میرے خیال میں ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے, تو پھر یہ کس طرح محفوظ ہوگا اس وقت. اور نادرا سے اگلا حق یہ بھی چھین لیا گیا ہے کہ وہ ڈسمسل کے بعد اگر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ ان کا کیس نہیں لیتا, وہ سروس ٹریبیونل میں جاتے ہیں تو سروس ٹریبیونل ان کا کیس نہیں لیتی, اور وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا کوئی سنوائی نہیں ہے. یعنی کسی جگہ پہ بھی ان کو اپیل کا حق ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ فوج میں بھی جو لوگ بغاوت کا کیس میں ملوث ہوتے ہیں فوج میں, اللہ نہ کرے, ان کو بھی اپیل کا حق ہوتا ہے, اپیل وہ بھی کرتے ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. نادرا میں اتنی اندھیر نگری ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کو کسی عدالت, اگر عدالت میں جائیں بھی تو عدالت کیس ہی نہیں لیتی. میرے ساتھ صدر صاحب بیٹھے ہیں, یہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے نادرا کے حوالے سے, تو آپ کو مزید اویئرنیس حاصل ہوگی کہ بھئی نادرا میں کیا قیامت مچی ہوئی ہے. جناب والا, یہ اقتدار کے پجاری حکمران مالیاتی اداروں اور ڈونرز ایجنسیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا ہر حکم بجا لاتے ہیں, خواہ اس میں ملک اور قوم کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو. خیبر پختونخوا کی حکومت بالخصوص وزیر خزانہ نے تو حد ہی کر دی ہے اس بجٹ میں. اصلاحات کے نام پر, پینشن اصلاحات کے نام پر 1 جولائی سے پینشن پر جانے والوں پر جو چھری چلائی گئی ہے اس کی مثال پاکستان کے کسی دوسرے صوبے یا مرکز میں نہیں ملتی. گریڈ 15 کے جس ملازم کو, تمام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے لیکن میں گریڈ 15 کے حوالے سے بات کرتا ہوں, کہ گریڈ 15 کے جس ملازم کو 1 جولائی سے پہلے اگر وہ پینشن پر جاتا تو اس کی پینشن بنتی تھی 80,000 روپیہ, اور 1 جولائی کے بعد جب وہ پینشن گیا ہے تو اس کی پینشن بنی ہے 50,000 روپیہ. اب اس میں آپ بھی دیکھ لیں کہ ایک مہینے کا جو اس کا نقصان ہے کم از کم وہ 30,000 روپے کا نقصان ہے, اور اس کو باقی ماندہ جو اس کی زندگی ہے اگر اس سے ملٹیپلائی کریں تو پھر اندازہ ہوگا. یہ بڑے واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ IMF کا ملازم ہے ہمارا تیمور جھگڑا, جو صوبائی وزیر ہے, اور یہ بالکل کسی کی سنتا نہیں ہے. جو اس کے دل میں آتا ہے اور جو اوپر سے اس کو ہدایات ملتی ہیں ان پہ عمل کرتا ہے. میں کنفیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اس اقدام کو کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ پرانا جو پینشن کا سلسلہ تھا اس کو بحال کیا جائے, بصورت دیگر پورے صوبے کے بالخصوص, اور پاکستان کے ملازمین جو ہیں وہ بالعموم احتجاج پہ نکلیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی ان کو جگہ نہیں ملے گی. اب تو ویسے بھی یہ مہمان ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ان کے جو کالے کرتوت ہیں میرے خیال میں ان کو باہر نہیں ہونا چاہیے, بجائے بنگلوں کے ان کو سلاخوں کو پیچھے ہی ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں, آپ کے علم میں ہے, یہ باتیں تو صرف آپ کو سبق سنانے کے مترادف ہیں. آپ اندازہ کریں کہ صوبہ بھر کے ملازمین کی تنخواہوں سے جبری کٹوتی کی گئی. تمام ملازمین نے اس سے اتفاق نہیں کیا, تمام نے احتجاج بھی کیا, اس کے باوجود ان کی تنخواہوں سے کٹوتی کر لی گئی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے. آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو کٹوتی کی گئی ہے ملازمین کی تنخواہوں سے,
اس میں سے ایک پائی بھی انہوں نے سیلاب زدگان پہ لگائی ہے۔ میری معلومات کے مطابق چونکہ ہمارے صوبے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اور اس وقت مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو دھرنے اور لانگ مارچ اور یہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے، ان غریب ملازمین کی تنخواہوں سے جو کٹوتی کی گئی ہے صوبے میں، وہ سارے کا سارا پیسہ ان دھرنوں اور لانگ مارچ پہ لگایا جا رہا ہے، جس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو ہم ان سے حساب لیں گے، اور حساب بھی یہاں کون دے گا؟ یہاں کوئی آیا ہے تو اس نے نعرہ لگایا ہے قرض اتارو ملک سنوارو، لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیے ہیں، سکول کے بچوں نے اپنی وہ پاکٹ منی سے چندہ دیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا۔ پیچھے آگے جی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ آگے جی کیا کہتے ہیں عدلیہ کے، انہوں نے آگے کہا جی کہ ڈیم بناؤ، اور بابا اپنا کام اس نے کیا نہیں، ڈیم بناؤ اور پتہ نہیں کیا کرو، اس کے لیے چندہ لیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوگا۔ حالت یہ بھی ہے، لیکن خدا کرے کہ ایسا وقت آئے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا آ جائے جو ان کو پکڑ کے یہ کہے، ڈرانے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے، اس کو تو احتساب کو سیڑھی بناتے ہیں اور احتساب کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر وہی کرپشن جن کو کرپٹ کے نعرے لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، پھر ان کو ساتھ بٹھا کے حکومت کرتے ہیں۔ یہ تو چند جو باتیں میں نے کی ہیں یہ مثال کے طور پہ کی ہیں۔ ہمارا پاکستان اس وقت جو ہے وہ مسائلستان بنا ہوا ہے، جس شعبے میں بھی آپ جائیں، اگر آپ کے مسائل، آپ یہ پاکستان کے جو قلمکار ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، اگر آپ کے مسائل کی طرف دیکھا جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ مسائل میں آپ گرے ہوئے ہیں۔ جو بھی سچ بولتا ہے، جو زبان کھولتا ہے، سچی بات کرتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، یا تو وہ مسنگ اس میں آ جاتا ہے مسنگ پرسن میں، یا اس کو کہیں نہ کہیں گولی لگی ہوتی ہے یا کہیں لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں اس نے وہ خود سوزی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ دہشت گردی کا نشانہ بن گیا ہے۔ تو آپ سب سے زیادہ مشکل حالات میں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اقتدار کے پجاری ہیں، خدا کرے ان کو بھی سمجھ میں آئے، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالی منگل کے دن کراچی سے نادرا کے پلیٹ فارم سے نادرا امپلائیز جو ہیں وہ وہاں پریس کلب کے سامنے تادم مرگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے، ہم وہاں سے احتجاج کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں جا کے ہم ملازمین کو اور پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان کو ہم بیدار کریں گے کہ بھئی آپ اٹھو، میدان میں آؤ، ان کے پیچھے نعرے نہ لگاؤ، ان کو زندہ باد اور مرد آباد نہ کہو جنہوں نے آپ کو ایک زمانے سے لوٹا ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلے 70 سال سے آپ کا اس ملک کو لوٹا ہے۔ جی لوٹا کس نے ہے؟ وہی جو کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے باپ نے لوٹا ہے، اس کے دادے نے لوٹا ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے۔ اقتدار میں کون لوگ ہیں؟ یہی آپ کے سامنے ہے نا۔ ہم میں سے تو اقتدار میں نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے اگر یہی سلسلہ رہا تو۔ یہ نعرے لگاتے ہیں اور ہم لوگوں تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ خدا کے لیے ان لٹیروں کا، ان بلیک میلر جو ہیں، ان کا آپ ساتھ نہ دیں۔ ہم کیا اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان کو زندہ باد اور مرد آباد کہتے رہیں گے؟ بابا اپنے حقوق کے لیے اٹھو، میدان میں آؤ اور ان لوگوں سے جان چھڑاؤ۔ مہنگائی کا تو یہ حال ہے کہ ہر سفید پوش شہری اب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، کیونکہ اشیاء خورد و نوش پر کسی کے لیے خریدنا ممکن ہی نہیں رہا۔ ان حالات میں آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کے کنفیڈریشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جن شعبہ جات کی نمائندگی کر رہی ہے انہیں بیدار کرتے ہوئے یکجا کر کے، منظم کر کے ان طبقات کو بھی ساتھ ملا کر کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے گی جس کی مدد سے نہ صرف محروم طبقات کی محرومیوں کا سدباب کیا جائے بلکہ اس ملک خداداد پاکستان کو بھی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں کراچی سے سٹارٹ لیا جائے گا۔ اگلے ہفتے کراچی پریس کلب سے احتجاج کا آغاز کرتے ہوئے پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر
احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور مسائل کے حل بالخصوص نادرہ کے برطرف ملازمین کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جیسے آپ کے طبقے سے آپ کی کلاس کے جو لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ بھی دیں گے، ان کی رہنمائی بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اسی سے مانگتے ہیں، سب کچھ اسی کے خزانوں میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہ کبھی تو اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔